بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بات ہمیشہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سب سے اہم چیز ہے بات کو سمجھنا۔ بس میں اگر یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت فہم ہے تو یہ غلط نہیں۔ آدمی ایمان قبول کرتا ہے، کفر کو چھوڑ دیتا ہے کب؟ سمجھتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ آدمی سنت اختیار کرتا ہے، بدعت کو چھوڑ دیتا ہے کب؟ اب سمجھتا ہے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ آدمی علم کو لیتا ہے، جہالت کو چھوڑ دیتا ہے کب؟ جب سمجھ آ جائے علم کیا ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، سمجھ آئے کہ نیک عمل کیا ہیں، گناہ کیا ہے۔ گناہ ہو جائے پھر آدمی توبہ کرتا ہے، جب سمجھ آ جائے کہ گناہ کے باقی رہنے کا نقصان کیا ہے اور گناہ کے ختم ہو جانے کا فائدہ کیا ہے۔ میں اس پر کئی بار دل کرتا ہے کہ گھنٹوں اس پر بات کروں، ایک ایک زندگی کے شعبے پر۔ آج بھی 10 بجے یا 9 بجے بیٹھے تھے، مولانا عابد جمشید صاحب تھے، میں ان کو اکیلے تھے، میں بعض باتیں سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا میں کل لاہور تھا اور ایک خاص کام کے لیے گیا، قریب مسجد تھی، مولانا کو فون کیا تو ملے، ان کو کھانا کھایا، نماز پڑھی۔ مجھے وہ فرمانے لگے کہ مولانا عمر کے حساب سے آپ کی صحت بہت اچھی ہے۔ جیسے لوگ ایسے کرتے ہیں نا، یوں صحت کیا بات ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ اس کی بنیادی وجہ، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے معاملات سمجھ آتے ہیں۔ میں ہر ٹینشن کو اپنے گلے نہیں لیتا، ہر مصیبت کو اپنے گلے نہیں ڈالتا۔ بڑی سے بڑی مصیبت، گندی سے گندی حالت آ جائے، میں پریشان نہیں ہوتا، میں اسے نکلنا جانتا ہوں، اس کی وجہ سے پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور بعض بھائی حذیفہ ہمارے آئے ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رات میں کتاب پہ کام کر رہا تھا، تو ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمران بھی تھے، یہ ساتھ پاؤں پہ تیل لگا رہے تھے۔ تو دیکھیں میں کتاب کا کام بھی کر رہا ہوں، پاؤں پہ تیل بھی لگ رہا ہے، ان سے گپیں بھی لگا رہا ہوں، اور بوتل تھی، میری عادت ہے طلب ہو تو میں پیتا ہوں، نہ طلب ہو تو چکھتا بھی نہیں۔ میرا مزاج طلب کے ساتھ ہے، بس احتیاط کے ساتھ نہیں، طلب کے ساتھ ہوتا۔ تو میں نے 3-4 گلاس برف ڈال کے بوتل پی لی۔ تو بھائی حذیفہ کہتے استاد جی آپ نہ پئیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ کو دل کی تکلیف ہے۔ میں نے کہا دل ہوتے ہی تکلیف کے لیے ہے، وہ کون سا دل ہے جس میں درد نہ ہو؟ انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے واسطے۔ میں نے کہا درد دل ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح بہت ساتھی مجھے سمجھاتے ہیں۔ ایک بار میں ایک بہت ٹھنڈا پانی پی رہا تھا، تو ہمارے ہی ہیں طالب علم ہے، یہ حال ہے مجھے یاد نہیں، تو مجھے کہتے ہیں اتنا ٹھنڈا پانی پینے کا نقصان کہتے ہیں پتہ چلے گا جب 60 سال کی عمر ہو جائے گی۔ حمزہ کہہ رہا تھا، یہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ استاد جی اتنا ٹھنڈا پانی پینے کا پتہ چلتا ہے جب عمر 60 سال ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا 60 سال جی لیا، اس کے بعد کیا جینا؟ 60 سال آدمی اپنی پسند کی خوراک کھا کے جی لے اور دین کا کام کرے اور دنیا سے چلا جائے، اس سے یہ بہتر ہے نا کہ آدمی مزید سال جیتا رہے، نہ پسند کی خوراک کھا سکے، نہ دین کا کام کر سکے، ٹینشنوں میں پڑا رہے۔ میں نے کہا چھوڑو یہ نصیحتیں ہمیں نہ کرو، یہ کسی اور کو سمجھاؤ۔ ابھی چند دن قبل ہم ایک جگہ پر تھے، تو میں بیان کے لیے گیا تھا، کچھ لوگ ملے، ساتھ ایک بزرگ تھے بڑی عمر کے بھی ملے، کہتے مولانا صاحب اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے۔ میں نے کہا خدا آپ کی دعا قبول نہ کرے، آپ کی باقی عمر کھنگ کھانسی بیماری والی ہے، یہ اللہ مجھے نہ دے، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔
ہاں وہ 20 سال کا لڑکا کہے میری عمر اللہ آپ کو لگا دے، کو سمجھ بھی آتی ہے، تم نے صحت والی عمر گزار لی ہے، باقی کھنگ کھرک والی رہ گئی ہے، وہ اللہ مجھے لگا دے۔ میں نے کہا اب یہ دعا اللہ آپ کی قبول نہ کرے۔ بات ہم ایک جگہ پر تھے تو ایک بزرگ آئے، نے کہا جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہمارا مرنا اور جینا آپ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ایک اور استاذ تھے، بہت ظریف ہوتا بات ہے، انہیں فرمایا بھائی ہاتھ دیکھ، یہ ہاتھ دیکھ، جینا اکٹھا، مرنا اپنا اپنا۔ تیرے پاس 6 مہینے بعد ملک الموت نے آنا ہے، تو نے پھر کہنا جی جینا مرنا اکٹھا تھا، میرے ساتھ مرو، کون تیرے ساتھ مرے گا؟ جینا اکٹھا، مرنا اپنا اپنا۔ یہ جینا مرنا اکٹھا یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھو میں نے کئی بار آپ سے کہا میری عادت ہے میں بات ہنستے ہنستے کرتا ہوں، ہنستے ہنستے، لیکن میں جو بات کہتا ہوں سمجھ آ جائے۔ اب یہ چیز سمجھ آ جائے نا، الجھن نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں، سمجھ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اگر یہ کہوں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے تو معمولی نہیں ہے، سمجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس سے خیر کا فیصلہ فرما لے نا، یہ ارادے کا ترجمہ میں فیصلہ کر لوں، چونکہ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ کن اسباب کی وجہ سے ہے۔ دیکھو کتنے بڑے سوال کا جواب ہو گیا۔ یہ کن، یہ بتانا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، ورنہ وہاں تو کن کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارادے کا نام وجود ہے۔ اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، میں یرد اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دے، یفقہہ فی الدین، پھر اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ بس دین سمجھ آ جائے نا، کیا بات ہے۔ میں کل ہندوستان میں مسئلہ چل رہا ہے 3 طلاق کا، ایک عالم 3 طلاق پہ بات کر رہے تھے، مجھے سن کر شرم آ رہی تھی، اتنا بڑا آدمی ہے اور 3 طلاق کو ایک کہہ رہا ہے، اور نام ابن تیمیہ کا لے رہا ہے۔ ابن تیمیہ بہت چھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ بہت بڑے، اتنا بڑا آدمی ہوتے ہوئے چھوٹے آدمی کا نام لیتے ہو۔ ابن تیمیہ بڑے ہوں گے مجھ سے، لیکن چھوٹے ہیں امام ابو حنیفہ سے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے، ابن تیمیہ کی تحقیق 1000 ابن تیمیہ مل جائیں، ایک ابو حنیفہ نہیں بن سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں امام حنیفہ کون تھے، اس لیے ہم دائیں بائیں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ اتنا بہت بڑے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے کوئی زحم نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ ابن تیمیہ کو پیش کر رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ میں اس لیے یہ بات سمجھ آ جائے نا، الجھن نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آئی الحمدللہ، ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں، پوری دنیا میں سینہ تان کے جیتے ہیں، پوری دنیا میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص سے میں بیٹھا ہوں، لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، 4-5 بندے آئے، ان میں ایک کلین شیو ہے، داڑھی منڈا، مولانا صاحب جمع بین صلاتین، 2 نمازیں جمع کرنا، اس پہ کوئی بات کرنی ہے۔ لوگوں سے کہیں بھی آپ پوچھنا، اب بات کرنا۔ مولانا صاحب جو آئے ہیں تو ان کے بار بار کہنے پہ اس کو ہمت ہوئی، تو مجھے کہتا ہے جی جمع بین صلاتین۔ میں نے کہا 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں تو کریں گے نا، ہو سکتی نہیں پھر کریں گے کیسے؟ کہا جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا آپ کرو۔ کہتا ہے ہم ظہر اثر زور کے وقت میں پڑھ لیں۔ میں نے کہا آج 28 شعبان ہے، پرسوں 1 رمضان اور میرا سفر ہے، میں 29 شعبان کو رمضان کو روزہ رکھ لیتا ہوں، ہو جائے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ 1 کو میرا سفر ہے، میری مجبوری ہے، میں نہیں رکھ سکتا، تو میں 1 دن پہلے رکھ لیتا ہوں۔ کہا جی فرض ہوگا تو رکھیں گے۔ تو میں نے کہا عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو فرض ہوگی، جب تک فرض نہیں ہوگی آپ نے پڑھ کیسے لی ہے؟ کیسے پڑھ لی؟
ظہر کے وقت میں عصر فرض ہو گئی ہے، فرض ہی نہیں تو پڑھ کیسے لیے؟ یہ عصر ظہر کو عصر کے وقت جمع کر لیں۔ میں نے کہا جب نماز کا وقت نکل جائے، رمضان ہے، میں ایک روزہ نہیں رکھ سکا، میں 2 شوال کو رکھتا ہوں، وہ رمضان ہوگا، نہیں جی قضا ہوگا، تو میں نے جو ظہر عصر کے وقت میں پڑھی ہے قضا ہو گئی نا، جمع کرو گی کیسے؟ عصر کو ظہر میں لائیں تو وقت نہیں ہے، ظہر کو عصر میں پڑھیں تو قضا ہے، جمع کیسی ہوگی؟ جمع ہو سکے تو کریں گے نا، میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتی۔ بارش ہو، میں نے کہا تو بارش میں کبھی ہمیشہ ظہر عصر کو بارش ہوتی ہے، کبھی فجر ظہر کو بھی بارش ہوتی ہے۔ کہا جی فجر ظہر کو، میں نے کہا پھر کبھی فجر کو بھی ظہر ساتھ پڑھ لیا کرو، بھی جمع پڑھ لو آج بارش ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے جمع ثابت ہے عذر کی وجہ سے، تو وہ ظہر عصر کیوں ہے، مغرب عشاء کیوں ہے، فجر ظہر کیوں نہیں؟ اس کا مطلب وہاں جمع ہے جہاں جمع سوری ہو سکتی ہو، جہاں جمع سوری نہ ہو سکتی وہاں جمع ہے ہی نہیں۔ فجر کو مؤخر کر کے ظہر کو مقدم کر کے جمع نہیں کر سکتے نا، یہاں جمع ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی کہ وہ امام حنیفہ فرماتے ہیں نا، جہاں جہاں جمع ہے وہاں سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے، ورنہ کبھی اس پر بھی جمع ہو جاتے ہیں نا۔ اب میں نے کہا دیکھو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ خیر میں نے اور پہ تھوڑی سی بات دلائل سے کی، جمع سوری سمجھائی، جمع حقیقی سمجھایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سمجھایا، ہر نماز وقت پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 نمازیں وقت میں آ جائیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، جب حدیث قرآن کے خلاف ہو پھر ایسا معنی بیان کرتے ہیں کہ اختلاف آپس میں ختم ہو جائے، تطبیق ہو جائے، اس سے مطلب ہے جمع سوری ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب، میں نے کہا دیکھو مجھ جیسا عالم آج تک آپ نے نہیں دیکھا، مجھ جیسا عالم آپ نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو کہا، مجھے کہتا ہے نہیں، میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا مجھ جیسا آپ نے عالم آج تک نہیں دیکھا۔ نہیں جی ہمیں بڑے دلائل سے سمجھایا۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس تفصیل سے میں نے بات کی ہے، آیت بھی حدیث بھی، پھر ٹکراؤ تعارض بھی، پھر تطبیق بھی، پھر سوری بھی، پھر حقیقی بھی، پھر اس کا مورد بتایا، یوں کسی عالم نے سمجھایا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، مجھ جیسا عالم آپ کو نہیں ملا۔ یہ ہمارا مخالف ہے، موافق نہیں ہے۔ یہ تواضع کی باتیں موافقین میں کرتے ہیں، مخالفین میں نہیں کرتے۔ میں کیا ہوں، میری کیا علمی حیثیت ہے، میں تو ایک شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، کہیں گے یار کسی استاذ کو لاؤ تو خود شاگرد ہے، اس نے ہم سے کیا بات کرنی ہے۔ یہ اپنوں میں باتیں، اپنوں کا طرز اور ہوتا ہے اور غیروں میں بات کرنے کا طرز اور ہوتا ہے۔ غیر یہی کہے گا نا اکڑتے ہیں تو کہتا رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے اگر میں آپ سے 200 سال پہلے کسی عالم کا نام لوں تو پھر؟ میں نے کہا چلو کسی پہ بات کر لیتے ہیں، ایک عالم کا ہم نام لے لیں جو جمع بین صلاتین حقیقی کا قائل ہے، ایک عالم کے میں نام لے لیں جو قائل نہیں ہے، تو جس کا عالم پہلے دور کا ہو اس کی بات مان لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کسی عالم کا نام لو جو امام ابو حنیفہ سے پہلے کا ہو اور کہتا ہو جمع بین صلاتین حقیقی جائز ہے، تو جس عالم کا میں نے نام لے رہا ہوں یہ سب سے پہلا ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ، چپ ہو گیا۔ اور میں نے اپنوں سے کہا مجھے تمہارے اوپر تعجب ہو رہا ہے، اسے تم چودھری صاحب کہتے ہیں، مجھے تم مولوی صاحب کہتے ہیں، اس کا 1 ایکڑ بھی زمین نہیں ہوگا، اور میں گاؤں کا نمبردار دادے کا بیٹا ہوں، تو چودھری میں ہوں یا یہ ہے؟ ایک کیسے چودھری ہے؟ پاکستان کا بندہ ہو کر باہر مزدوری کر رہا ہے۔ چودھری تو میں ہوں جو ڈیرا بنا کر گھر بیٹھا ہوں، میں تو چودھری بھی تجھ سے بڑا ہوں۔ ہوں دس مخالف ہے نا، یہ کون ہے؟ اس کو رگڑو، اس کو اوقات پہ لاؤ، اس کو سمجھ آئے میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ لوگ جو اس مجلس میں پہلی بار آئے ہیں ان میں 1-2 کا ذہن بنے گا کہ مولانا صاحب میں کبر ہے، اکڑتے بننے تو ذہن، ہم ان کے ذہن بننے کی وجہ سے اس کو سر پہ بٹھا لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں فہم۔ ہوں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ فہم۔ اسے کہتے ہیں فہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام اعمش خوبصورت نہیں تھے، بیوی خوبصورت تھی، انبن آپس میں بنی رہتی۔ ایک رات بیٹھے تھے، بیوی کا موڈ آف ہو گیا، بات نہیں کر رہی۔ یہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اگر صبح
کی اذان ہونے سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے تو نہ بولی نا، تجھے 3 طلاق، وہ پکی ہو گئی۔ امام حنیفہ کے پاس گئے کہ انہوں نے کہا یار ہے تو میرا شاگرد، لیکن یہ مسئلہ بتا، میری بیوی سیان بن ہو گئی ہے، اس نے صبح تک بولنا نہیں تو 3 طلاق ہو جانی ہے، پھر امام صاحب نے فرمایا استاد جی نہیں ہوتی، آپ جا کر سو جائیں۔ کیسے؟ کہا میں اس کا مزاج جانتا ہوں، میں یہ سمجھانے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امام صاحب نے سمجھایا کہ استاد جی آپ بیوی کا مزاج جانتے ہیں، میں شریعت کا مزاج جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں نہیں ہوتی، بس آپ ایک کام کریں، اپنی مسجد کے مؤذن کو کہہ دیں آج اذان اس وقت دے جب میں کہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب اذان کا وقت داخل ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ گئے اور مؤذن سے کہا اذان دو۔ اس نے کہا جی ابھی تو وقت ہی داخل نہیں ہوا۔ کہا تجھے امام احمد نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا آج اذان تب دینا جب ابو حنیفہ کے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہے نا، کوئی گل تو ہے نا، میرا نہ چلے دے اذان۔ اس نے اذان دی، جب اذان دی تو آواز گھر پہنچی۔ امام احمد کی بیوی نے کہا ہوں خوش ہے؟ اب خوش ہے نا، وقت داخل ہو گیا، اذان ہو گئی 3 طلاق، اب خوش ہے؟ رستہ چھوڑ دو میرے۔ اس نے کہا اب خوش ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ امام احمد ابو حنیفہ کے پاس گئے۔ ابو حنیفہ تو آہدہ سے طلاق نہیں ہونی ہوتی، ہو گئی، آپ کہتے تھے نہیں ہوگی، وہ تو ہو گئی۔ امام صاحب نے کہا استاد جی آپ آرام فرمائیں، نہیں ہوگی، میں نے آپ سے کہا تھا نا نہیں ہوگی، آپ آرام فرمائیں۔ اب امام امام حنیفہ آئے، جب وقت داخل ہوا مؤذن سے کہا پھر اذان دے، اور یہ کہنا کہ آج غلطی سے وقت سے پہلے میں نے اذان دے دی ہے، وقت اب شروع ہوا ہے۔ مؤذن نے اذان بھی دی اور ساتھ اعلان بھی کر دیا بھئی وقت سے پہلے اذان ہو گئی ہے۔ تو امام احمد نے بیوی سے کہا ہوں خوش ہے؟ اب تو خوش ہے نا؟ بالآخر بیوی نے کہا لگتا ہے تو امام حنیفہ سے مل کر آئے۔ یہ ہے سمجھ۔ اب یہاں میں آپ کو 2 باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ ایک ہے یہ واقعہ، اور ایک ہے واقعہ سنانا کیسے ہے۔ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں نا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولتے نہیں۔ اتنا مزہ شاید آپ کو نکاح پر نہ آئے جتنا طلاق کے سننے پر آ۔ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھانی کیسے ہے، بات سنانی کیسے ہے۔ میں اس لیے کہیں بھی جاتا ہوں، عوام کے مجمع میں بیٹھوں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، لوگ نعرہ مارتے ہیں، نہ کوئی پیشاب پر اٹھتا ہے، نہ کسی کو چائے کا تقاضا ہوتا ہے۔ ان کو یہ الجھن ہوتی ہے اگر ہم چلے گئے نا تو پیچھے سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، علم کو بیان کیسے کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں اپنے شاگردوں کے لیے بطور خاص 2 دعائیں بہت کرتا ہوں، واقعتا اور حرم میں بھی کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں۔ اللہ ان کو سمجھنے والا دل دے، محفوظ رکھنے والا دماغ دے، اور پھر بیان کرنے والی زبان دے۔ ایک دعا سمجھنے والا دل دے، محفوظ رکھنے والا دماغ دے، اور بیان کرنے والی زبان دے۔ اس کا تعلق علم سے۔ دوسری پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے علم کو قبول فرما لے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا، چھوٹی سی بات ہوئی، میں نے کہا مولانا ایک بات ذہن میں رکھنا، 2000 طلباء کو کبھی کبھی کھانا کھلانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے 2 طالب علم ہمارے کام کے ہوتے ہیں، ان 2 کے لیے 2000 کو کھلاتے ہیں، 2000 کو سنبھالتے ہیں، اس میں سے 2 نکلنے ہوتے ہیں۔ وہ جو 2 نکلتے ہیں نا وہ 2 ارب پہ چھا جاتے ہیں، لاکھ کروڑ 2 ارب پہ چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کتنے طلباء ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، سامنے بیٹھا ہوں، ہم بھی پڑھتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بیان بھی کریں گے۔ میں اولا ثانیہ ثالثہ تک جو طلباء میرے ساتھ پڑھے ہیں نا، اب مجھے دیکھتے ہیں ان کو بھی تعجب ہوتا ہے، اور صوفی تو تقریر کرتا ہے، وہ مجھے صوفی کہتے رہے، صوفی تو تقریر کرتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ یہ فہم۔ یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں تمام مدارس والوں کو چاہیے
اپنے طلباء کو قربانی کے متعلقہ گھر جانے سے پہلے مسائل سمجھا کر بھیجیں، یہ مدارس کے ذمے ہیں۔ علماء کے اختلاف نہ بتائیں، سیاسی ٹکراؤ طلباء کو نہ سمجھائیں۔ جو میدان سیاست میں ان کو تو کرنا چاہیے، ان کا تو حق ہے۔ آنے والے موسم میں جب طالب علم گھر جائے تو اس کو یہ مسائل آتے ہوں۔ میرا پرسوں پشاور ایک جگہ بیان تھا، بہت بڑی تعداد تھی طلباء علماء کی۔ میں نے ان کو ختم نبوت کے عنوان پہ ایک دو اعتراض سے اس کے جواب سمجھائے۔ میں نے کہا دیکھو، پشاور ملین مارچ تھا، میں نہیں تھا، اور یہ مسئلے میں سمجھا رہا ہوں تو میں اور کوئی نہیں سمجھاتا۔ تو میرا سوال یہ ہے، جب کوئی مسائل یہ نہیں سمجھاتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ختم نبوت آتی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ سمجھاتے نہیں تو میرے مخالف ہیں۔ تو جب میں ملین مارچ میں نہ ہوں تو آپ کیوں کہتے ہو اس کو سیاست آتی نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہو یہ سیاست کا مخالف ہے؟ بھائی میرے جیسا بندہ تو کسی مارچ اور احتجاج کے اندر آئے بھی نا تو روک دیا کرو، نہیں استاد جی آپ گھر ٹھہریں، آپ احتجاج نہ کریں، احتجاج ہمارے ذمے اور مسائل کا افہام آپ کے ذمے۔ یہ جو کام آپ نے سنبھالا ہے نا، آپ یہ کام کریں۔ کوئی احتجاج میں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کے ساتھ کچھ کر نہ دے، آپ گھر ٹھہرو۔ میں نے کہ اس کو دیانت کہتے ہیں۔ طلبہ بیٹھے تھے، سیاسی مزاج تھا۔ میں نے کہا آپ سب تبلیغی جماعت کے حق میں ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ سب رائے کے اجتماع میں جاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم تبلیغی جماعت کے مخالف ہوئے نا، حق میں کیسے ہوئے؟ کہا جی اجتماع میں نہ جانے کا معنی مخالفت تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کسی مارچ میں میرے شریک نہ ہونے کا معنی مخالفت کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں فہم۔ کیا کہتے ہیں؟ اب بات سمجھ آ رہی؟ ایک چیز سمجھ، بس یہ مسئلہ حل ہو جائے نا، الجھنیں ختم، ٹینشنیں ختم۔ گھر میں ایک بچہ جو اب نارمل ہو، تھوڑی عقل والا ہو، بیوقوف سا ہو، وہ پورے گھر کے لیے مصیبت ہوتا ہے، پورے گھر کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، اسی طرح ہم میں سے کوئی بندہ نہ فہم، کم سمجھ ہو، مصیبت اور عذاب ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہمارے اس بولنے سے ادارہ تباہ ہوگا، ہماری اس بات سے مدرسہ اجڑے گا، ہمارے اس بولنے سے جماعت تباہ ہوگی، ہمارے اس بولنے سے علم کا نقصان ہوگا۔ بس بولنا ہے، میرے جذبات ہیں، یہ میری خواہش ہے، یوں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ان مسائل کا ہے جو ہم نے فائل آپ کے سامنے رکھنی ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں ان باتوں پر آپ بھی خوش ہیں، اور آپ بھی خوش ہونے کا معنی کہ میں بھی خوش ہوں۔ بھی تو تب ہوتا ہے نا جب پہلے بھی خوش ہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ اس کو توہین نہ سمجھے کہ ہمارے بارے میں کیسی بات کہتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس پر آپ ہی خوش ہو، میں نے کہا آپ بھی خوش۔ یہ بھی سے سمجھ جایا کرو نا کہ استاد جی بھی خوش ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں اس کو سننا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک طالب علم اور مجھے کہہ رہا ہے، خط لکھ کے کہہ رہا ہے، خط لکھ کے مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ جو آپ مہینے میں ایک دعوت کرتے ہیں، بہت سارے طلباء کہتے ہیں ایک سموسہ، چھوٹی سی جلیبی، کیا فائدہ ہے اس دعوت کا؟ لیکن دیکھو میں نے چھوڑی نہیں، میں نے پھر بھی کرنی۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ 2 یا 3 کم فہم ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے۔ دنیا ترستی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بڑا بیٹھے، اور یہاں بڑا بیٹھ رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی کوئی دعوت ہے؟ ایک سموسہ، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں ایک بھی نہیں کھاتا، آپ ایک سموسہ کھاتے ہیں، جلیبی کھاتے ہیں، چائے یا کعوہ یا بوتل پیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پر محتمم یوں اساتذہ کے ساتھ بیٹھتا ہو؟ اس کا جواب مجھے کیا مل رہا ہے؟ اس پہ لڑکے خوش نہیں ہیں، لڑکے باتیں کرتے ہیں۔ میں 2 لڑکوں کی وجہ سے 200-400 کو خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں جتنا بھی سمجھاؤں مجھے پتہ ہے کچھ نے نہیں سمجھنا،
مجھے پتہ ہے، اس لیے میں دل چھوٹا نہیں کرتا۔ مجھے طالب علم مشورہ دے گا کیا استاد جی، بعض استاد ہیں جن کے گھر فریج نہیں ہے، کسی کے گھر فلاں چیز نہیں ہے، تو آپ ہماری دعوت کے پیسے اسے ان کو فریج لے کر دے دیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ ہماری دعوت بھی کھلائیں، ان کو فریج بھی لے کر دیں۔ میں نے کہا یہ بات کرنے والے مخلص ہوتے، اور خط میں مجھے کیا لکھ رہے ہیں کہ اس دعوت پہ کتنا خرچہ ہوگا، 15,000 20,000، آپ اس کی فریج لے دیں۔ اس سے بہتر ہوتا کہ یہ اپنے گھر جاتے، یہ پوری کلاس والے 20,000 جمع کرتے، اور جس استاد کے گھر میں فریج نہیں تھی چھوٹی سی فریج لے کر دے دیتے۔ مجھے سمجھ آتی کہ تمہیں استاد جی سے پیار ہے، مجھے سمجھ آتی نا۔ آپ پوری کلاس کے 15-20 لڑکے مل کر 20,000 جمع کر کے استاذ کو فریج نہیں دے سکتے، اس کا معنی کہ تم نے باتیں کرنی ہے، تمہیں ہمدردی نہیں ہے، تم نے باتیں کرنی ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی ہوتی تو جمع کرتے، عید کی چھٹیوں پہ جاتے 25,000 جمع کرتے، استاذ کو چھوٹی سی فریج لے کر دے دیتے۔ بات سمجھ آئی؟ حالانکہ ہمارے جتنے اساتذہ یہاں رہتے ہیں، میں نے پوچھا جن جن کی رہائشیں ہیں، کسی گھر فریج نہیں؟ کہا جی ہے، فریزر فریج ہے، کولر ہے۔ میں نے کہا مزید کوئی چیز چاہیے بتاؤ مجھے، اور یہ مجھے مشورے دے رہے۔ اب بتاؤ، میری جگہ پر کوئی جذباتی محتمم ہو، اڑا کے رکھ دے، تم ہوتے کون ہو؟ تم نہیں جانتے؟ مجھے پتہ ہے، نہیں مجھے پتہ ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہاں لا یعلمون بمعنی ہے لا یفہمون۔ میں سمجھتا ہوں، میں کبھی بھی اعتراض، مجھے پتہ ہے یہ ہوتا رہنا ہے، ہوتا رہنا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں پھر لڑائی نہیں، پھر الجھن نہیں، پھر ٹینشن نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھے اعصاب عطا فرمائے، اچھے اعصاب۔ مولانا اللہ وسائر صاحب دام برکات میں ختم نبوت والے میں چناب نگر سبق پڑھا کے فارغ ہوا، تو مجھے خود فرماتے ہیں مولانا یہ جو اعصاب آپ کے ہیں نا، یہ بس آپ ہی کے ہیں۔ مجھے کہتا ہے جو اعصاب آپ کے ہیں نا، یہ آپ ہی کے ہیں۔ میرے حالات کا آپ کو نہیں پتہ، اور میں آپ کو بتاتا نہیں۔ اگر میرے حالات کا آپ کو پتہ چل جائے نا، میں کس ماحول اور کن حالات سے گزر کے کام کر رہا ہوں، آپ کو ہو کہ ہم کس جگہ پہ بیٹھے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ لائن پہ رہے اور ہم چلتے رہے، پوری دنیا میں یہ فکر پھیلے گی انشاءاللہ۔ بس ہماری فکر ہے ہر بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اعتدال ہو، دین کو سمجھے اور دین کو سمجھائے۔ اس کے لیے ہمیں بہت ساری باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، بہت ساری باتیں برداشت کرتے رہو، چلتے رہو چلتے رہو۔ جو کسی تحریک کا دائی اور بانی ہو، وہ دل برداشتہ ہو جائے، تحریکیں نہیں چلا کرتی۔ قربانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، 12 چیزیں ایسی ہیں جو قربانی کے متعلقہ ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ ذہن میں رکھو۔ آپ مسائل قربانی جب جاؤ تو ہر طالب علم کم از کم 1 یا 8-10 خرید کر ساتھ لے جاؤ، لے جاؤ گے نا؟ مجھ پر جو کہتے ہو کہ استادوں کو فریج لے کر دے دو، تم 4 کتابیں لے جاؤ نا۔ کتنا آسان ہے تنقید کرنا، بتاؤ کتنا آسان ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں جو تنقید سہنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تنقید کرنے کی حماقت نہ کرے۔ جو تنقید سہنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تنقید کرنے کی حماقت نہ کرے۔ جس نے تنقید کرنی ہے اس نے تنقید سننی ہے۔ ہم کر لیتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب کرنی ہو تو کہتے ہیں حق ہے، اور جب سننی ہو تو تم کون ہوتے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ بھئی آپ نے حق دیا ہے، آپ نے حق دیا۔ تو مسائل قربانی لے لو، تخصص کے علماء ہیں، ان کے پاس فائلیں، فائل پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے، اپنے علاقوں میں جاؤ تو فائل سمجھاؤ، دلائل سے بات کرو۔ چند ایک مسائل ہیں جو میں عرض کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور، بکری،
भेड़, भैंस, गाय, ऊँटनी, ऊँट, ये नर मादा ख़ुद साथ जमा कर लें, ये सब कुर्बानी के जानवर हैं। भेड़, बकरी, गाय, ऊँट, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ इसमें है कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है या भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। हम कहते हैं भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। हमारे 4 दलाइल हैं, तवज्जो रखें। नंबर 1 हदीस, नंबर 2 इजमा, नंबर 3 क़ियास, नंबर 4 लुग़त। बस कितना आसान काम है। भैंस की कुर्बानी जायज़ है। हमारे दलाइल कितने हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 हदीस, नंबर 2 इजमा, नंबर 3 क़ियास, नंबर 4 हदीस। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल जामूस तुजज़ी अन सबअतिन फिल उज़हिया, कुर्बानी में भैंस 7 बंदों की तरफ से काफ़ी है। हसन बसरी फरमाते हैं, अल जामूस बिमंज़िलतिल बक़र, गाय भैंस गाय की तरह है। हज़रत अली वाली ये मुस्नदुल फ़िरदौस दैलमी में है। हज़रत हसन का इरशाद मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में। एक सवाल रह जाएगा, हज़रत अली सहाबी हैं, हसन बसरी ताबी हैं, हदीस कैसे? ये इश्काल वो करेगा जिसको हदीस का माना नहीं आता। हदीस के माने में 9 चीज़ें हैं। नबी का कौल फ़ेल तक़रीर, सहाबी का कौल फ़ेल तक़रीर और ताबी का कौल फ़ेल तक़रीर। अली का कौल भी हदीस और हसन बसरी का कौल भी सही रज़ी अल्लाह अन्हु। ज़हन में आ गया? मैं ख़ुलासा पेश कर रहा हूँ। नंबर 2 इजमा उम्मत। अल्लामा इब्न मुंज़िर ने अपनी किताब किताबुल इजमा में लिखा है, व अजमऊ अला अन्ना हुक्मुल जवामीस हुक्मुल बकर। फ़ुक़हा का इजमा है कि जो हुक्म गाय का है वही हुक्म भैंस का है। नंबर 3 क़ियास। सुफ़यान सौरी फरमाते हैं, तुहसबुल जवामीस महल बकर, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़। इमाम मालिक फरमाते हैं, इन्नमा हिय बकरुन कुल्लुहा, मौता इमाम मालिक। ये क़ियास दलील कैसे बनी कि गाय का ज़कात का निसाब अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है, भैंस का गाय का निसाब अल्लाह के नबी ने बयान नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने ज़कात के मसले में भैंस को क़ियास किया है गाय पर। तो जिस तरह फ़ुक़हा ने ज़कात के मसले में भैंस को क़ियास किया है गाय पर, हम कुर्बानी के मसले में भैंस को क़ियास करते हैं गाय पर। लुग़त अल-मुंजिद में अल-जामूस ज़रब मिन किबारिल बकर, बड़ी बकर को अरबी ज़बान में जामूस कहते हैं। बकर बड़ी हो तो अरबी ज़बान में उसको जामूस कहते हैं। अब देखो हमारे कितने दलाइल हो गए? हदीस, इजमा, क़ियास और कितनी आसान सी बात। गैर मुक़ल्लिद आलिम नईम मुल्तानी, उसने भैंस की कुर्बानी का तहक़ीक़ी जायज़ा किताब लिखी है। उसने पूरे दलाइल दिए हैं कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। 5 मिनट नहीं लगे, मसला हमारा भैंस की कुर्बानी का हल हो गया। दिन में आ गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी से कहोगे ना भैंस की कुर्बानी, हमारे हज़रात दलील क्या देंगे? अगर कुर्बानी जायज़, दूध पीना जायज़ है, कुर्बानी जायज़ तो गोश्त जायज़ है, कुर्बानी जायज़ मक्खन जायज़ है। ये दलीलें दे रहे हैं, ये दलीलें दे रहे हैं और फिर खुश है कि मैंने कमाल कर दिया। यानी ऐसा कमाल है जिस पर बंदे को ख़ुद भी अजीब लगता है, मैंने कौन सा कमाल किया। ये मसला हल हो गया। तवज्जो रखना। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि घोड़े की कुर्बानी करना जायज़ है। उनके दलाइल का ख़ुलासा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, उनकी रिवायत सही बुखारी में है, नहरना अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रसन फ़अकलनाहु, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़े को ज़बह किया और खाया। कहते हैं नहरना का लफ्ज़ है और नहर का माना कुर्बानी होता है, तो कहती है हमने कुर्बानी की है। हज़रत अस्मा से जो ये रवायत है ना नहरना, अब जवाब सुनना, इसके 2 माना हैं। नंबर 1 ज़बाहना
نمبر 2 نسکنا، اگر اس کا معنی نہ ذبحنا پھر معنی ذبح کر کے کھانا ہے، اگر معنی ہو نسکنا تو پھر معنی ہے قربانی کر کے کھانا ہے۔ حضرت اسما سے یہ روایت اور کتب میں بھی ہے، اور وہاں الفاظ کیا ہیں؟ وہاں الفاظ یہ صحیح بخاری میں ہے، ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسن ونحن بالمدینہ فاکلناہ۔ نمبر 2 المعجم الکبیر میں ہے، ذبحنا فرسن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ۔ کنز العمال میں ہے، ذبحنا فرسن فاکلنا نحن و اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر روایات جو حضرت اسما سے ہیں اس میں نحرنا کا لفظ نہیں ہے بلکہ ذبحنا کا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے مراد قربانی کرنا نہیں ہے، ذبح کر کے کھانا ہے۔ اس سے یہ جواب ہو گیا کہ اس سے قربانی ثابت نہیں۔ اگلا مسئلہ ہوگا کیا گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں اس پہ دلائل موجود ہیں قرآن کریم کے، حدیث پاک کے، امام حنیفہ اور فقہا کے، کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز۔ قرآن کریم میں ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ نے گھوڑے، گدھے اور کھچر کو بطور نعمت کے بیان کیا۔ ایک نعمت ہے کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو، دوسری نعمت کیا ہے؟ اس سے تمہاری زینت ہوتی ہے، تمہاری ٹور ہوتی ہے، یہ ہے۔ اب بڑی نعمت تو کھانا ہے، کھانے والی نعمت کو چھوڑ کے 2 نعمتوں کا بیان کرنا، اس معنی یہ ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ استدلال مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، اور یہ استدلال امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور صراحتاً احادیث کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت المعجم الاوسط میں ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں خیبر کا موقع تھا، بھوک بہت لمبی تھی، اور ہم نے وہاں پر یہ ذبح کیے تھے، گدھے ذبح کیے، اور ہم نے اس کی ہڈیاں پکائی۔ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر منع فرما دیا، کس سے؟ فحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمر الانسیہ ولحوم الخیل والبغال۔ گدھا، گھوڑا اور خچر اور بھی ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے استدلال میں بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے جائز تھا، پھر اللہ کے نبی نے منع فرما کے اس کو منسوخ فرما دیا ہے، لہذا منسوخ کو بطور دلیل کے پیش نہیں کرتے۔ اچھا سمجھ آ گیا جواب اس کا؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا پھر وہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر آدمی قربانی کرنا چاہے مرغ کی تو یہ بھی جائز ہے، حتیٰ کہ انڈے کی بھی جائز ہے۔ اس دور میں سب کا موقف نہیں ہے، تمام کے اوپر اس کو تھوپنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم صرف اس طرح کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ظاہر حدیث سے استدلال کر لے اور بات کرے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ ان کی دلیل کا خلاصہ حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہو تو مسجد کے تمام دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ اجر لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اپنا جو دفتر ہے لپیٹ دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بعد والوں کو اجر نہیں لکھتے، یہ جو پہلا دوسرا چوتھا تھا نا، آنے کا وہ اجر لکھ رہے ہوتے ہیں، آنے والا اجر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جمعہ کا نماز کا اجر تو مستقل ہے، اس میں کیا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے کما سے للذی یہدی البدنہ، اہدا یہدی کا معنی وہ کرتے ہیں قربانی، اس کو اجر ملے گا جیسے اونٹ قربان کیا۔ اس کے بعد آیا اجر ملے گا جیسے گائے قربان کی۔ اس کے بعد جس نے دمبے کی قربانی دی، پھر وہ جس نے الدجاجہ مرغی کی قربانی کی ہے، آخر میں وہ جس نے البیضہ انڈے کی قربانی دی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس کے جوابات اور بھی ہیں، میں جو سب سے آسان جواب دے رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیں قربانی کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ یوم النحر کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنے کا دن، تو قربانی کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا۔ چلیں آپ مرغ کو ذبح کر لیں گے، انڈے کو ذبح کیسے کریں گے؟ معلوم ہوا کہ اس سے قربانی مقصود نہیں ہے بلکہ ثواب بتانا مقصود ہے۔ کوئی جب سب سے پہلے آئے کہ اس کو یوں اجر ملے گا کہ اس نے اونٹ کا صدقہ کیا ہے،
اس کے بعد جس نے گائے کا صدقہ کیا ہے، اس کے بعد جس نے دمبے کا صدقہ کیا ہے، اس کے بعد جس نے مرغ کا صدقہ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص جس نے انڈے کا صدقہ کیا. یہ صدقہ بتانا مقصود ہے، قربانی بتانا مقصود نہیں. اس سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح بکرا اور گائے کا گوشت کھانا یہ جائز ہے نا بکرے کا، اسی طرح مرغی کا گوشت کھانا جائز بھی ہے اور سنت سے ثابت بھی ہے. مرغ کا گوشت کھانا سنت سے ثابت بھی ہے، یہ خلاف سنت نہیں. آگے مسئلہ ہے کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے. بھیڑ بکری ہو تو 1 سال، گائے ہو تو 2 سال، اور اونٹ ہو تو 5 سال. اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری یہ ہمارا موقف. غیر مقلد کہتے ہیں قربانی کے اندر وہ جانور دینا ہے جو 2 دانتا ہو. یہ نہیں دیکھنا عمر کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ 2 دانتا ہو. 2 دانتا کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے 2 دانت اگے ہوں. 2 دانتا کا معنی ہے کہ اس کے 2 دانت گرے ہوں. قدریہ اس کو نہیں کہتے جو تقدیر کو مانتا ہو، اسے کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتا ہو. ہمارے دور میں اہل حدیث وہ نہیں ہوتے جو حدیث کا پیار کریں، اہل حدیث وہ ہوتے ہیں جو حدیث کے دشمن ہوں. سمجھ آ گئی؟ جو حدیث کا انکار کرتے ہو. یہ میرا جملہ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن آپ غور فرماؤ کہ جب ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو حدیث کی تعریف میں کتنی چیزیں ہیں؟ 9. نبی پاک کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر، تابعی کا قول فعل تقریر. تو نبی پاک کا قول فعل تقریر حدیث مانے، اور صحابی کا قول فعل تقریر حدیث نہ مانے، تابعی کا قول فعل تقریر حدیث نہ مانے، تو جو بندہ حدیث کی 6 قسموں کو چھوڑ کے 3 قسموں کو لے لے، وہ حدیث کے ساتھ پیار کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک جملہ یاد رکھنا، حضرت امام حنیفہ کے بارے میں بنایا شرح ہدایہ میں ہے، سئل مالک کم قال ابو حنیفہ والاسلام. امام مالک سے پوچھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتنے مسئلے بتائے؟ فرمایا 60,000 60,000. امام حنیفہ تابعی ہیں، اور تابعی کے 60,000 مسئلے 60,000 حدیثیں ہیں. تو جو 60,000 حدیثوں کا انکار کرے وہ منکر حدیث ہوگا یا اہل حدیث ہوگا؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ منکر حدیث تو کافر ہوتا ہے، تو ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے کہا ایک ہوتا ہے اس حدیث کا منکر جو حدیث معروف ہے، جس کو حدیث بدیہی کہتے ہیں، کہ جب بھی حدیث بولا جائے تو اس سے مراد حدیث ہو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات. اور ایک ہے منکر حدیث بدیہی کا نہیں، بلکہ منکر ہے حدیث فنی کا، جس کو فن کے اعتبار سے حدیث کہتے ہیں. ایسے بندے کو کافر نہیں کہتے، ہاں البتہ گمراہ کہہ لیتے. گمراہ ہونا اور کافر ہونا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جواب ہے تحقیقی. اور تقلیدی جواب یہ ہے، اگر کسی بندے کو ہمارے دلائل کافر کہہ بھی دیں، ہم تب بھی نہیں کہیں گے جب تک ہمارے بڑے نہیں فرمائیں گے. تقلیدی تحقیقی دونوں جواب. اور خلاصہ آ گیا نا ذہن میں یا نہیں آیا؟ یہ خلاصہ ذہن میں رکھا کرو. میں بڑی مختصر سی بات کہہ رہا ہوں. ایک بات اور سمجھ لو، ایک ہوتا ہے گمراہ، ایک ہوتا ہے مضر. ایک ہے مضل، زال اور مضل، اور ایک ہوتا ہے زار اور مضر. توجہ رکھنا. میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور بعض علماء ایسے آئے جو کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں. بہت بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے. تو ان میں سے ایک عالم تھے، مجھے انہوں نے کہا حضرت ہم نے اپنا کام بتایا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمانوں کو خراب کر رہا ہوں. میں نے ویسے مذاق کیا، مذاق. آپ کیا؟ میں نے کہا آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں. میں مسلمانوں کو ٹھیک کر رہا ہوں. میں نے کہا بھی یہ تو کافروں کو مسلمان بنانا تو بڑا کام نہیں ہے. میں نے کہا مولانا آپ کے محلے میں ایک عیسائی ہے، وہ آپ کے گٹر صاف کرتا ہے، مسجد کی لیٹرینیں صاف کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، نکاسی ٹھیک کرتا ہے جس سے نمازیوں کو سہولت ہوتی ہے. اور ایک بندہ آپ کی مسجد میں ہے جو نمازیں پڑھتا ہے اور ہر وقت آپ کے نمازیوں کو خراب کرتا ہے. مجھے بتائیں ان دونوں میں سے گمراہ بڑا کون ہے؟ کہا جی عیسائی، وہ کافر ہے. یہ جو خراب کر رہا ہے تو مسلمان نہ. میں نے کہا آپ کی مسجد کے لیے نقصان دہ زیادہ کون ہے؟ کہا جی یہ نمازی.
میں نے کہا آپ وہ جو گمراہ بڑا ہے نقصان دہ کم ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور میں جو گمراہ چھوٹا ہے نقصان دہ زیادہ ہے اس کو ٹھیک کر۔ یہ میری بات بیٹا سمجھو، یہ جو میں کہتا ہوں نا فہم فہم فہم، یہ سمجھو۔ جب یہ سمجھ نہیں آئے گی نا، بس اوقات لوگ آپ سے کہیں گے اصل کام تو ختم نبوت کا ہے، وہ تم غیر مقلد بریلوی اہل حدیث کیا کر رہے ہو؟ اصل کام تو شیعہ ہیں، تم کس کام میں لگے ہو؟ آپ کو شک پڑے گا شاید ہمارا کام ٹھیک نہیں، آپ کو شک پڑے گا، ہمیں نہیں پڑتا۔ جب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی نا پھر الجھن نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب اشرح لی صدری، جو کام کرتے ہیں اللہ یہ کام ہم پہ کھول دے۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے کہ زال اور مضل بڑا کون ہے، اور ایک ہے زار اور مضر بڑا کون ہے۔ آپ ان کو ہدایت پہ لاتے ہو جو ضلالت میں بڑے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جو شرارت اور فتنے میں بسا اوقات بڑھ جاتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں، آپ کا ماشاءاللہ کام چل پڑا ہے، جب آپ آئے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، لوگ نمازی بن گئے ہیں، لوگ داڑھیاں رکھ رہے ہیں، آپ کا حلقہ بڑھ رہا ہے۔ اس حلقہ بڑھنے سے چند دیندار لوگ پریشان ہو رہے ہیں، چند دیندار، سر پہ پگڑیاں، ماتھے پہ محراب، لمبے چولے، چٹے کپڑے، یہ اب فکر مند ہے کہ اس مولوی صاحب کو یہاں سے نکالے کیسے۔ مولانا صاحب یہ موٹر سائیکل کہاں سے لی ہے؟ آپ نے اے سی کیوں لگوایا ہے؟ اتنی تنخواہ نہیں تو بل کون دے گا؟ آپ ہر روز جہاں کاٹن کا کپڑا پہنتے ہیں، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ ان کا پورا پلان ہے کہ اب اس مولوی صاحب کو نکالیں کیسے۔ مولانا صاحب جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد لوگ بیٹھے، ان نے محلے کے 10 بندے اکٹھے کر لیے، مولانا صاحب سے حساب لو، موٹر سائیکل کہاں سے لایا، اے سی کیسے چل رہا ہے، سفید کپڑے کہاں سے پہن رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بات کرو ان سے۔ یہ بیٹھے ہیں، مولانا صاحب نے باتیں سنی، پریشان ہو کے باہر نکلے تو چوک پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے وہ حقہ پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے سگریٹ میں چرس بھی پی رہا ہو۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا؟ نہیں کوئی بات نہیں پھر بھی ہوا کیا، آپ کو بتائیں؟ نہیں پھر بھی۔ مولانا صاحب بیٹھے چائے پیئے، کوئی بات ہے تو بتائیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں یار بات کچھ بھی نہیں، دیکھو میں اس علاقے میں آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نمازی بنے ہیں، مسجد بنائی ہے، اے سی لگوائے ہیں، جب کام بڑھ گیا ہے تو ہمارے ہی 4 نمازی مجھے نکالنے کی فکر میں ہیں۔ اچھا مولانا صاحب دیکھو میں سود بھی کھاتا ہوں، میں شرابی ہوں، میں بہت گندہ آدمی ہوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں نا کسی کی جرت نہیں تمہیں مسجد سے نکالے، کوئی مسئلہ ہو نا مجھے بتانا، میں چلتا ہوں۔ وہی مسجد میں جا کر خبردار کسی نے مولوی صاحب کے خلاف بات کی، آپ نے مجھے کراس کر کے مولوی صاحب تک پہنچنا ہے، مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ مولانا صاحب کو پیار ان نمازیوں سے ہوگا یا اس بے نمازی سے ہوگا؟ ضلالت میں یہ بڑا ہوا ہے، لیکن دین کو نقصان دینے میں یہ 4 نمازی بڑے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ گمراہ کون ہے، یہ نہیں دیکھیں گے مضر کون ہے۔ وہ نمازی ہیں لیکن مضر ہیں، دین کا نقصان کر رہے ہیں، علماء خلاف باتیں کر رہے ہیں، پورے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ ایک ہوتا ہے ضلالت میں بڑھنا اور ایک ہوتا ہے ضر اور نقصان دینے میں بڑھنا، یہ 2 چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ سمجھ آ جائے تو یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، یہ کتابوں میں نہیں، یہ کھلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کا سینہ کھولتے ہیں، پھر اسی کے مطابق بندہ فیصلے کرتا ہے، پھر کام کرتا ہے۔ ان کی دلیل، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ حدیث پاک میں ہے لا تذبحوا الا مسنۃً، کہ قربانی میں وہ جانور ذبح کرو جو مسنہ ہو، اور لغت میں مسنہ کا معنی ہوتا ہے السنیہ، مسنہ گول تا کے ساتھ یا بغیر تا کے، اور اس کا معنی ہوتا ہے السنیہ، السنی، اور سنی کا معنی ہوتا ہے 2 دانتا، سنی کا معنی ہوتا ہے نا، سنی کا معنی ہوتا ہے 2 دانتا، لہٰذا وہ جانور ذبح کرو جو 2 دانتا۔ عمر سال نہیں ہے 2 دانت گر گئے،
عمر 2 سال نہیں ہے لیکن دوندا ہے، عمر 5 سال نہیں ہے لیکن دوندا ہے۔ عمر نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے 2 دانتا ہے یا نہیں۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ جس طرح مسنہ کا معنی السنی 2 دانتا آتا ہے، اسی طرح لغت میں مسنہ کا معنی عمر رسیدہ بھی آتا ہے۔ تو مسن کا معنی 2 دانتا بھی ہے اور مسن کا معنی سنن عمر والا بھی ہے، 2 معنی ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ لغت کا نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، تو ہم لغت والوں سے یہ تو لیں گے کہ اس کے 2 معنی آتے ہیں، لیکن فقہا سے پوچھیں گے کہ 2 معنوں میں سے لغت کا کون سا معنی لینا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْأَحَادِيثِ کہ جو حدیث کا معنی فقیہ جانتا ہے وہ دوسرا نہیں جانتا۔ جواب سمجھ آ گیا؟ اس سے آسان جواب سمجھو، اس سے بھی آسان، اس سے آسان جواب یہ ہے، حدیث پاک میں ہے لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یوسر علیکم وتذبحوا جزۃ من الظان، ذبح تو کرو مسنہ، لیکن بھیڑ، مینڈا، دمبی اور دمبا، بکری بکرا نہیں، بھیڑ، مینڈا، دمبی یا دمبا، اس میں گنجائش موجود ہے کہ مسنہ کی بجائے تم جزء ذبح کر لو۔ یہ ایک ہوتا ہے جزءۃ من الظان، بھیڑ کا جزع، ایک ہوتا ہے جزءۃ من البقر، ایک ہوتا ہے جزءۃ من الابل۔ ابل کے جزع کیا ہے؟ 5 سال نہ ہو، دیکھنے میں 5 سال کا لگے، یہ نہیں۔ فرمایا کہ تم ایسا ذبح کرو جو جزع، دمبا، دمبی، بھیڑ اور مینڈا 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال کا نہ ہو، جزع ہو پھر بھی کر سکتے ہو۔ اور جزع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ اور دمبا عمر 6 ماہ ہو، دیکھنے میں ایسے لگے جیسے 1 سال کا ہے، تو ذبح تو کرو مسنہ، لیکن اگر بھیڑ اور دمبے میں مسنہ کی بجائے جزع ذبح کر لو تو بھی جائز ہے۔ اور بھیڑ اور دمبے کا جزع کون سا جانور ہوتا ہے جی؟ عمر اس کی 6 ماہ اور دیکھنے میں، یہ جو فرمایا کہ 6 ماہ کا ہو، دیکھنے میں سال کا لگے، اس کا معنی کہ اصل یہ ہے کہ سال کا ہو۔ یا تو یوں فرماتے ہیں نا کہ ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 2 دانتا لگے، اس کا مطلب اصل 2 دانتا ہے، 2 دانتا نہیں تو 6 ماہ کا کر لو۔ آپ فرما رہے ہیں ایسا دمبا ذبح کر سکتے ہو جو 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں سال کا لگے، تو اصل پھر سال ہوا نا، 2 دانتا تو نہ ہوا۔ حدیث خود سمجھا رہی ہے کہ اس میں 2 دانتا کافی نہیں ہے بلکہ عمر کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ گائے اور اونٹ دونوں میں 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، گائے میں 7 آدمی، اونٹ میں 10 آدمی۔ ہم کہتے ہیں گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ ترمذی میں روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا، ہم گائے میں 7 شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 شریک ہوئے۔ یہ دیکھو کتنا آسان صاف سی بات ہے، توجہ رکھنا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دلائل اسی ترمذی میں ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی حدیث لائے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی۔ حضرت جابر کی حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہرنا ما رسول اللہ عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی ہے حدیبیہ کے دن، گائے میں بھی 7 تھے اور اونٹ میں بھی۔ اور ایک حدیث دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے حج کا احرام باندھا اور حضور نے ہمیں حکم دیا فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ، ہم گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوں اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوں۔ اب جواب اچھی طرح سمجھ لیں،
ہم نے کہا جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ بھی ترمذی میں ہے، اور جو ہم نے پیش کی صحیح مسلم وغیرہ کی دلیلیں الگ ہیں، ہم ترمذی پر بات کرنے لگے ہیں۔ حضرت امام ترمذی پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت لائے ہیں کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10، پھر حضرت جابر کی حدیث لائے ہیں کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں بھی 7، تو پہلے 10 والی حدیث لائے اور پھر 7 والی۔ اچھا، تم نے امام ترمذی کی 2 حدیثیں نقل کی، امام ترمذی کا فیصلہ نقل نہیں کیا۔ امام ترمذی 7 والی حدیث لانے کے بعد فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں 10 بھی ثابت ہیں 7 بھی ثابت ہیں، لیکن صحابہ نے 10 والی حدیث کو چھوڑ دیا تھا اور 7 والی حدیث پہ عمل کیا تھا، تو ایک حدیث متروک ہے اور ایک معمول ہے۔ تم نے وہ پیش کی جو امام ترمذی کا متروک ہے، اور ہم نے وہ لی جو امام ترمذی فرماتے ہیں صحابہ کے ہاں معمول ہے، تو معمول کو لیتے ہیں عمل کرتے ہیں اور متروک چھوڑ دیتے ہیں۔ معمول ہوتی ہے عمل کے لیے اور متروک ہوتی ہے چھوڑنے کے لیے، تم نے متروک کو لے لیا عمل کے لیے اور معمول کو لے لیا چھوڑنے کے لیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں بڑی مختصر سی بات کروں، باقی فائل میں ہے۔ دوسرا جواب، حضرت امام ترمذی 10 والی حدیث پہلے لائے ہیں اور 7 والی بعد میں لائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حاذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخۃ ثم یعقبونها بالناسخ۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا، آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلے یہ حدیث لائے۔ آگ پر پکی چیز استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پھر یہ حدیث لائے۔ امام مسلم پہلے وضو ٹوٹنے والی حدیث لائے، پھر وضو نہ ٹوٹنے والی لائے۔ امام نووی فرماتے ہیں امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے، پہلے وہ حدیث لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ ہوتی ہے، اور پھر وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہوتی ہے۔ تو امام ترمذی پہلے وہ لائے جو 10 والی یعنی ان کے ہاں منسوخ ہے، اور پھر وہ لائے جو 7 والی جو ان کے ہاں ناسخ ہے۔ حدیث تمہارے پاس بھی ہے لیکن منسوخ ہے، اور حدیث ہمارے پاس بھی ہے جو کہ ناسخ ہے۔ ایک نوٹ ہے پاکستانی جس پر قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر بھی ہے، اسٹیٹ بینک کی مہر بھی ہے، گورنر کے دستخط بھی ہے، لیکن وہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حدیث بھی ہے، ثابت بھی ہے، حدیث کی کتاب میں بھی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا کیونکہ اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو جس کی مدت پوری ہو جائے اسے منسوخ کہتے ہیں، اور جس کی مدت باقی ہو اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جب ذہن نشین فرما لیں کہ جو تم نے حدیث پیش کی ہے نا وہ فعلی ہے، اور جو ہم نے پیش کی وہ فعلی بھی ہے اور قولی بھی ہے۔ اگر فعلی اور قولی کا تعارض ہو جائے ترجیح قولی کو ہوتی ہے، اور ہماری تو قولی حدیث کے ساتھ فعلی بھی ہے، لہٰذا ہمارا موقف یہی ہے کہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ چند ایک مسائل میں نے آپ خدمت میں پیش کر دی ہیں، باقی فائل پر موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔